الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، پیدا کیا، کائنات کی ساری مخلوق کو بنایا، کائنات کی انہی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق انسان کو بنایا۔ اس روئے زمین پر انسانیت کا آغاز اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا کی جوڑی سے کیا۔ انسانیت کی تخلیق کرنی تھی تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر اسی آدم سے ان کی جوڑی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر آدم اور حوا کی اسی جوڑی سے تمام مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اور اسے دنیا میں پھیلا دیا۔ چنانچہ اس روئے زمین پر انسانیت کی شروعات ہوئی، بنی نوع انسان کا آغاز ہوا، لوگ پیدا ہوتے چلے گئے، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انتظام بھی فرمایا، انبیاء اور رسول کی بعثت ہوتی رہی، اور ہر قوم میں، ہر نبی میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر امت میں انبیاء کرام آتے رہے، اور وہ اللہ کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں کو سناتے رہے۔ آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہیں یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 40 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے جب انہیں نبوت کے منصب پر سرفراز کرنا چاہا تو پہلی آیت، قرآن کریم کی پہلی آیت نازل فرمائی۔ اسی نازل ہونے والی پہلی آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، حضرت جبریل امین پہلی وحی لے کر تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل انہیں سینے سے چمٹاتے ہیں، دبوچتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ، پھر کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبریل انہیں کہتے ہیں اقرأ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کریم کی نازل ہونے والی یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا، بلکہ اگر حکم دیا تو پڑھنے کا حکم دیا۔ اقرأ، پڑھو یعنی علم حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پہلی وحی کے اندر علم کو نظر انداز نہیں کیا۔ علم کی اتنی بڑی اہمیت کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو وہ ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ علم کے ذریعے ہی تمام کام انجام پاتے ہیں، تمام معاملات انجام دیے جاتے ہیں، اور جب تک علم نہ ہو تو روشنی نہیں ہوتی، ہر طرف جہالت اور تاریکی چھائی رہتی ہے۔ گویا علم روشنی ہے، علم جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ روشنی نہیں ملے گی۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر احادیث کو اپنی جگہ پر رکھا جائے،
قرآن کریم ہی کو لے لیں تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ کہیں کہا انا خلقناکم من تراب، اے انسانوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہیں کہا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کہیں نطفے کا ذکر ہے، کہیں علقہ کا ذکر ہے جو اس آیت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو علقہ سے پیدا کیا جو منجمد خون کو کہتے ہیں، جمے ہوئے خون کو علقہ کہتے ہیں۔ کہیں نطفہ امشاج کہا، سورہ دہر کی ابتدائی 2 آیتوں میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تو قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کے تعلق سے مختلف باتیں بتائی ہیں۔ کہیں مٹی سے پیدا کیے جانے کی بات ہے، کہیں پانی سے پیدا کیے جانے کی بات ہے، کہیں نطفے سے پیدا کیے جانے کی بات ہے، کہیں علقہ کا ذکر آیا ہے، کہیں نطفہ امشاج کا ذکر آیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو جاننا چاہیں کہ اصل میں انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، جانکاری لینی ہوگی، تب جا کر ہم اس گتھی کو سلجھا سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگوں نے یہ تصور کیا انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ انسان کی پیدائش میں صرف مرد کا عمل دخل ہوتا ہے، عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا جس زمانے میں لوگوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا کہ انسان کی پیدائش صرف عورت سے ہوتی ہے، مرد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ خاص طور سے ارسطو وغیرہ کا زمانہ، ارسطو کا یہی عقیدہ تھا کہ انسان کی پیدائش عورت سے ہوتی ہے، عورت ہی کار فرما ہوتی ہے، مرد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ 18ویں 19ویں صدی کی دین ہے جس میں تحقیقات ہوئی اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کیا، تحقیقات کا دور چلا، ریسرچ کا سلسلہ شروع ہوا، بہت سارے مسائل حل ہوئے۔ انہی مسائل میں سے یہ سب سے بڑی گتھی بھی سلجھائی گئی کہ انسان کی پیدائش میں مرد اور عورت دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے اور دونوں کی برابر کی شراکت ہوتی ہے، دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ گویا کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ماں باپ دونوں اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور دونوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سائنسدانوں نے یہ چیز ہمیں بتائی یا ان کی تحقیق سے بتائی تو انہوں نے بھی کوئی نئی چیز ہمیں نہیں دیا، بلکہ اس چیز کو تو قرآن کریم نے اپنے زمانے نزول ہی میں بیان فرما دیا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس آیت کی تفسیر میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، نطفہ امشاج کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں نطفۃ مختلطۃ من ماء الرجل و ماء المرأة، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو نطفہ امشاج کا لفظ استعمال کیا ہے، اس نطفہ امشاج سے مراد مرد اور عورت کی مادہ تولید ہے اور دونوں کے مادہ تولید سے انسان بنا ہے۔ گویا یہ چیز جسے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور جو 18ویں صدی میں سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے بتایا، اس چیز کی حقیقت اور اس کی اصلیت کے بارے میں قرآن مجید نے اپنے زمانے نزول ہی میں بتا دیا تھا۔ لیکن عام لوگوں کی سمجھدانی میں یہ بات کب آئی؟ اس وقت آئی جب لوگوں کے اندر علم آیا، لوگوں کے اندر تحقیق اور جستجو کا مادہ پایا گیا اور لوگوں نے تحقیقات شروع کی، ریسرچ کرنا شروع کیا، تب جا کر کے یہ گتھی سلجھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم کے ذریعے بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے
گویا آپ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے، اور جب علم حاصل کر لیں گے تو علم کی روشنی سے آپ کو بہت ساری چیزیں حاصل ہوگی۔ موٹے طور پر اگر آپ دو چیزوں کو سامنے رکھیں اور دونوں کے درمیان موازنہ کر کے دیکھیں، ایک طرف علم کو رکھیں اور دوسری طرف مال اور دولت کو رکھیں، اور دونوں کے درمیان مقابلہ کر کے دیکھ لیں، موازنہ کر کے دیکھیں کہ علم بہتر ہے یا مال و دولت بہتر ہے، تو یقیناً تجربات کی روشنی میں، لوگوں کے تجربات کی روشنی میں آپ کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہوگا کہ علم سے بڑھ کر دولت نہیں ہے، اس لیے کہ علم کے ذریعے آپ دولت حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ موٹی اور بڑی سے بڑی دولت حاصل کر کے آپ علم کو خرید نہیں سکتے۔ اور یہی وہ حکمت ہے جسے اس مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب نے واضح کیا تھا اور کہا تھا العلم خیر من المال، کہ علم مال سے بہتر ہے، اور انہوں نے وجہ بتائی، بنیادی فرق دونوں کے درمیان واضح کرتے ہوئے اور علم کو دولت کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے 3 اہم باتیں بتائیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ علم مال سے بہتر اس لیے ہے کہ انسان کو مال کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ کو فکر لگی رہتی ہے کہ ہمارا مال ضائع نہ ہو جائے، کوئی چور چورا کر نہ لے جائے، کوئی ڈاکو ڈکیتی کر کے نہ لے جائے، لہٰذا آپ مال کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ بسا اوقات مال کی حفاظت کے لیے آپ کو راتوں رات جگنا بھی پڑتا ہے۔ تو مال جب آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کو علم کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے سوئیں، بلکہ وہ علم خود آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو غلط چیزوں سے روکے گا، نقصان دہ چیزوں سے دور لے جائے گا، باطل سے دور کرے گا، حق کی طرف لے جائے گا، صحیح راستے پر لے جائے گا، غلط راستے سے آپ کو روکے گا اگر آپ کے پاس یہ علم ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہوا کہ علم کے بہتر ہونے مال کے مقابلے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مال کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم کو آپ کو حفاظت کرنی نہیں پڑے گی، بلکہ علم خود آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوسری وجہ ترجیح جو انہوں نے قرار دیا وہ یہ کہ جب انسان مال کو خرچ کرتا ہے تو مال ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ علم کو خرچ کرتے ہیں تو آپ کے ذریعے علم کو خرچ کرنے سے علم خرچ نہیں ہوتا، بلکہ علم میں مزید تر و تازگی ہوتی ہے اور علم مزید بڑھتا ہے آپ کا۔ تو ایک طرف مال ختم کرنے سے ختم ہو جائے گا، مال خرچ کرنے سے ختم ہو جائے گا، لیکن علم کو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ تیسری وجہ ترجیح جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ کتنے مالدار ہیں جو دنیا سے مر گئے، ختم ہو گئے، چلے گئے، ہلاک ہو گئے، اور آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف علم ہے کہ اس علم کو جنہوں نے حاصل کیا وہ گرچہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن آج انہیں دنیا جان رہی ہے، دنیا نام لے رہی ہے، اور وہ انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ چنانچہ بڑے سے بڑے مالدار لوگ جن کے پاس علم نہیں تھا اور مال و دولت کی کثرت تھی وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج ان کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جنہوں نے علم کو حاصل کیا آج وہ لوگ گرچہ دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین کرام اور اسلام کے بڑے بڑے علماء کرام، مثال کے طور پر علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم الجوزیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جمیعہ، اتنی بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئیں اور انہوں نے علم کے ذریعے اپنا نام روشن کیا۔ تو مال والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا انہیں یاد نہیں رکھتی، لیکن علم والے دنیا سے اگر چلے بھی جاتے ہیں تو گرچہ ان کے جسم موجود نہیں ہوتے لیکن ان کی علمی شخصیتیں انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ بھی یہاں اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہماری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، خوب محنت سے پڑھیں، دل لگا کر کے پڑھیں اور اخلاص اور لگن پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین
آپ لوگوں کو علم کے میدان میں کامیابی عطا فرمائے، اس علم کے ذریعے آپ کو آگے تک لے جائے اور علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔